السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، دیکھیے، کبھی کبھی ہماری بیماری تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن صحیح غذا اور دوا نہ ملنے کے کارن وہ بیماری طول پکڑ جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری غذائے ہلکا ہونا یا ان کا صحیح استعمال نہ ہونا، یہ ایک کارن ہوتا ہے ہماری اعصابی طاقت کو کمزور بنانے کا، قوت باہ کو کمزور کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی غذائیں طاقتور تھی۔ وہ چائے نہیں پیتے تھے، وہ خالص دودھ استعمال کرتے تھے۔ وہ ہماری طرح ہلکی غذاؤں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا کھان پین مضبوط اور طاقتور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مضبوط تھے۔ آج بھی اگر 80-90 سال کے 100 سال کے بزرگ آپ کو نظر آئیں گے تو وہ بڑے طاقتور اور مضبوط آئیں گے۔ ان سے معلوم کیا جائے کہ آپ نے کیا کھایا اپنے زمانے میں، تو یہ بتلائیں گے کہ ہم نے دیسی غذا استعمال کی ہیں، خالص گھی اور دودھ کا استعمال کیا ہے۔ اب ہر چیز ہمارے درمیان ملاوٹ کی ہے۔ اگر کسی نے 1 پاؤ دودھ پی لیا تو وہ اپنے اندر ایسی طاقت اور چستی اور اپنے آپ کو اتنا خوش محسوس کرتا ہے کہ میں نے 1 پاؤ دودھ پیا ہے۔ حالانکہ پہلے لوگوں کا 1-1 کلو 2-2 کلو دودھ ایک غذا تھی۔ صبح 1 لیٹر دودھ، 1 kg، شام میں 1 kg دودھ، موقع ملے تو دوپہر میں بھی گھی بہت زیادہ، خالص گھی سے روٹیاں کھا رہے ہیں، گھی چٹنی ملا کے کھا رہے ہیں، چھاچھ ملا کے کھا رہے ہیں، اور گڑ کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ بات اس لیے لمبی ہوئی کہ مجھے صرف گڑ کے بارے میں کچھ بتلانا تھا۔ یہ جو ہماری کمزوری اور پریشانی کا سبب بنا، اس کو دور چھوڑ دیجئے آپ۔ اب اس وقت میں آپ حضرات تلوں کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، آپ بادام کا استعمال کریں۔ تل، کھجور اور بادام کا نبیذ بنا لیں۔ نبیذ کا طریقہ آپ کو مل جائے گا، نبیذ کیسے بنتا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو گڑ بھی اس میں شامل کر لیں، گڑ کا استعمال بھی کریں۔ آپ کے یہاں اگر گڑ میسر ہو تو آپ کھانا کھانے کے بعد چھوٹی سی ڈلی لیں، تھوڑا سا لے لیں، کھانے کے بعد اس کو کھا لیا کریں۔ کھانا کھائیں، کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھائیں گے تو زود ہضم ہے، بہترین طاقتور نسخہ ہے۔ آپ حضرات ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں، چھوڑ دیں، جو آپ کے شریر میں طاقت کے بجائے لاغری، دبلا پن، سستی، کاہلی پیدا کرنے والی ہے۔ جیسا کہ مرچ مسالے کی زیادہ چیزیں، چاؤمین، برگر، سموسے، پکوڑے ہیں، اور بادی چیزیں، یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ بیمار آدمی کے لیے نہیں، صحت اور تندرست آدمی بھی اگر ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتا ہے تو یہ بھی بیماری کے کارن ہے۔ تو آپ حضرات یہ نسخہ تیار کریں، کھجور، بادام اور تل، اس کا نبیذ بنا لیں۔ اور ایک بات اور بتلاؤں، جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار قطرے کی شکایت ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، یا جو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی بے حد مفید ہے
مردانہ طاقت کے لیے، قوت باہ کے لیے تو لاجواب نسخہ ہے، لیکن یہ نسخہ آپ ان بیماروں کو، مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں جو پیشاب کی شکایت بتلاتے ہیں، بار بار آنا، لگ کے آنا، جلن کے ساتھ آنا، درد کے ساتھ آنا، یا بستر پر سوتے ہوئے بچے پیشاب کر دیتے ہوں یا بار بار قطرے آتے ہوں، ان کے لیے بھی بے حد مفید یہ نسخہ ہے۔ تو آپ حضرات اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا۔ اسی طرح ہمارے یہاں دواخانے میں جو تیار شدہ دوائیں ہیں شادی شدہ حضرات کے لیے، خاص طور سے شادی کورس کے نام سے دوائی ہمارے یہاں سے پارسل جاتی ہے، آپ کے لیے ڈاک خانے میں روانہ کر دی جاتی ہے، تو وہ تیار شدہ نسخہ آپ کو یہاں سے ملے گا۔ اس پر نمبر دیا گیا ہے، آپ نمبر پر رابطہ کر لیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا ڈائریکٹ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو رعایت کے ساتھ دوائی ملے گی، انشاءاللہ آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی جائے گی۔